تیسرا بیان مولانا صاحب کا تھرڈ سٹیٹمنٹ جو عدالت میں دیا گیا تھا، جو مورخہ 13 فروری 1954 کو تحریری شکل میں عدالت مذکور میں پیش کیا گیا۔ تحقیقاتی عدالت نے اپنی تفتیش کے دوران تحقیقاتی کارروائی میں شامل ہونے والے جملہ فریقوں کو نوٹس دیا تھا کہ وہ بحث میں علاوہ دیگر امور کے مندرجہ ذیل 10 نکات کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر واضح کریں اور اپنی تائید میں اسناد اور حوالہ جات بھی پیش کریں۔ 10 نکات یہ تھے: نمبر 1، ظہور مسیح اور مہدی۔ نمبر 2، کیا ظاہر ہونے والا مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت ہیں؟ نمبر 3، کیا مسیح اور مہدی کو ایک نبی کا منصب حاصل ہوگا اور انہیں وحی یا الہام ہوگا؟ نمبر 4، کیا وہ دونوں یا اس میں سے کوئی ایک قرآن و سنت کے کسی حکم کو منسوخ کریں گے؟ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس شکل میں نازل ہوتی تھی؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مرئی صورت میں ظاہر ہوتے تھے؟ نمبر 6، کیا خاتم النبیین کی وہ تعبیر جو آل مسلم پارٹیز کنونشن نے پیش کی ہے وہ مسلم عقیدے کا لازمی جزو رہی ہے؟ نمبر 7، قرآن و سنت کی وہ نصوص جو ایسے دینی اور سیاسی نظام کی تائید کرتی ہیں جس میں غیر مسلموں کو ایک اجنبی کی حیثیت سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اس علیحدگی کے حدود ما تاریخی حوالہ جات ایسے نظام میں غیر مسلموں کے اعلانیہ تبلیغ مذہب کے حقوق، گناہ کی مشترک اور نیابتی ذمہ داری۔ پوائنٹ 8، ڈائریکٹ ایکشن کا جواز۔ نمبر 9، احمدیوں کی مطبوعات جو عامۃ المسلمین کے دینی جذبات کو مشتعل کرنے والی ہیں۔ اور نمبر 10، دوسرے مسلمانوں کی مطبوعات جو احمدیوں کے عقائد کے لحاظ سے اشتعال انگیز ہیں۔ ان نکات کا جواب مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے ایک مفصل تحریری بیان کی شکل میں دیا ہے جسے پیمفلٹ کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے۔ یہ بیان 13 فروری 54 کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس محترم عدالت نے جو 10 امور تنقیح طلب خاص طور پر بحث کے لیے تجویز کیے ہیں ان میں سے پہلے 8 امور پر اس بیان میں بحث کی گئی ہے۔ باقی ماندہ 2 نکات میں سے نمبر 10 کا جواب ہم سے متعلق نہیں ہے اور نمبر 9 کے متعلق ضروری مواد جماعت اسلامی الگ پیش کرے گی۔ اس بیان میں پہلے 7 نکات پر صرف سنی مسلمانوں کا نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث سب شامل ہیں۔ نیز حنفیوں کے دونوں بڑے مسلک دیوبندی اور بریلوی بھی ان نکات میں پوری طرح متفق ہیں۔ شیعہ حضرات کا مسلک اگرچہ ہمیں معلوم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسئلہ مہدی کے سوا باقی تمام مسائل میں وہ ہم سے متفق ہیں، نیز ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مہدی منتظر امام معصوم ہونے کے باوجود ان کے ہاں بھی نبی کا مرتبہ نہیں رکھتے، لیکن ہم نے ان کے مسلک پر اس لیے کلام نہیں کیا ہے کہ ہم بہرحال ان کے مسلک کو قابل اعتماد طریقے سے بیان کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ بیان کے دوران جن اہم مسائل پر تفصیل کے ساتھ اسناد پیش کرنے کی ضرورت تھی ان کو ہم نے بیان میں درج کرنے کی بجائے الگ الگ ضمیموں میں جمع کر دیا ہے جو اس بیان کے ساتھ منسلک ہیں۔ چونکہ پہلے 6 نکات ہی وہ اصل نکات ہیں جو مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان متنازع فی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اور ان سے پیدا ہونے والے اعتقادی اور عملی نتائج کے بارے میں قادیانی مسلک کو ہم نے خود ان کے معتبر حوالوں سے ایک مستقل ضمیمے میں مرتب طریقے سے بیان کر دیا ہے تاکہ محترم عدالت پر واضح ہو جائے کہ ان مسائل پر قادیانی تحریک کے مختلف مراحل میں مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے پیرووں کا نقطہ نظر کیا رہا ہے اور فریقین کے درمیان نزاع کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ اس ضمیمے کا نمبر 7 ہے اور یہ بھی اس بیان کے ساتھ منسلک ہے۔ ان تمہیدی تصریحات کے بعد اب ہم زیر بحث نکات کو علل ترتیب لے کر ان کے متعلق اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آئی ہے بجواب نکتہ اول۔ اس کا الف پارٹ ہے در باب نزول مسیح علیہ السلام۔ پوائنٹ نمبر 1، مسیح علیہ السلام کا نزول ثانی مسلمانوں کے درمیان ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس کی بنیاد قرآن، حدیث اور اجماع امت پر ہے۔ قرآن میں اگرچہ اس کی تصریح نہیں ہے مگر 2 آیتیں ایسی ہیں جن سے اس کا اشارہ نکلتا ہے اور بکثرت مفسرین نے ان کا یہی مطلب لیا ہے کہ مسیح علیہ السلام آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے۔ پہلی آیت سورہ نساء میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے روز ان پر وہ گواہ ہوگا۔
اگرچہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور لیا بھی گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، لیکن اس کا وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور لیا گیا ہے جو ہم نے ترجمے میں بیان کیا ہے۔ دوسری آیت سورہ زخرف میں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: اور در حقیقت وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش ان نشانیوں میں سے ہے جو آخرت کے امکان پر دلالت کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ قیامت سے پہلے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ مفسرین کی بہت بڑی اکثریت نے ان دونوں مفہومات میں سے دوسرے کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وہ صریح الفاظ میں اس مضمون کی تصریح نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بخلاف اس کے حدیث سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کے نزول کی خبر دی ہے۔ اس باب میں 70 سے زیادہ حدیثیں تقریباً 24 صحابیوں نے نبی کریم سے روایت کی ہیں۔ جن راویوں نے یہ احادیث صحابہ سے سنی اور پھر بیچ کے جو راوی انہیں کتب حدیث کے مصنفین تک پہنچانے والے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں سے بھی متجاوز ہے۔ ان میں بکثرت ثقہ لوگ ہیں، وہ یمن سے لے کر آذربائیجان تک اور مصر سے لے کر ماوراء النہر اور سیستان تک مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، اور بکثرت روایتوں کی سند کتب حدیث کے مصنفین سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بالکل متصل ہے، جس میں کوئی کڑی چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اتنے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے اس قدر کثیر التعداد انسانوں کے متعلق یہ باور کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ان سب نے کسی وقت کوئی کانفرنس کر کے باہم یہ قرارداد منظور کر لی ہوگی کہ نزول مسیح کی ایک داستان گھڑ کر خدا کے رسول کی طرف منسوب کرنی ہے، اور اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو ان کی تصنیف کردہ داستانوں میں وہ مطابقت اور مناسبت پیدا ہونی محال تھی جو نزول مسیح کی احادیث میں ہم کو نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان روایتوں کے مضمون میں 2-3 فروعی اختلافات کے سوا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب روایتیں مل کر ایک مربوط اور مسلسل قصہ بناتی ہیں جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ ہم نے ضمیمہ نمبر 1 میں 20 معتبر ترین احادیث لفظ بلفظ نقل کر دی ہیں جو 13 صحابیوں سے مروی ہیں۔ ان کو دیکھ کر محترم عدالت خود معلوم کر سکتی ہے کہ ان مختلف صحابیوں کی روایات قصے کے تمام ضروری اجزاء میں بالکل متفق ہے۔ صرف ایک معاملے میں روایت نمبر 4 اور 20 دوسری روایتوں کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی نماز کے امام ہوں گے، اور روایت نمبر 2، 6، 8، 14، 15 یہ کہتی ہیں کہ امام جماعت مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے مفسرین اور محدثین نے بالاتفاق اس بات کو تسلیم کیا ہے جو روایات کی اکثریت سے ثابت ہے۔ اس بنا پر یہ بات یقینی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کی ضرور خبر دی ہے۔ یہ بات خواہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر یہ امر واقعہ ہے کہ حضور نے ایسی خبر دی ہے، ناقابل تردید شہادتوں سے ثابت ہے۔ اگر ایسی شہادتوں کو بھی رد کیا جا سکتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک امت کے تمام علماء اور فقہا اور مفسرین اور محدثین کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کی خبر صحیح ہے۔ ضمیمہ نمبر 3 اور 5 میں اکابر علماء کے اقوال ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ صرف معتزلہ اور جہینیہ اور بعض ایسے ہی دوسرے فرقوں کے چند لوگوں نے اس کو ختم نبوت کے منافی سمجھ کر رد کیا ہے۔ پوائنٹ 2، جو کچھ احادیث سے ثابت ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے، وہ کسی مثیل مسیح کی پیدائش نہیں ہے بلکہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے۔ تمام احادیث بلا استثناء اس امر کی تصریح کرتی ہیں کہ آنے والے وہی ہیں۔ کسی حدیث میں عیسیٰ، کسی میں ابن مریم، کسی میں مسیح ابن مریم اور کسی میں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک شخص خاص کا ذاتی نام ہے اور اس کے نزول کی خبر لا محالہ اس کی ذات کے نزول کی خبر ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس خبر کو قبول کرے تو اسے یہ قبول کرنا ہوگا کہ وہی شخص خاص دوبارہ آئے گا جو اب سے 2000 برس پہلے بنی اسرائیل میں مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور اگر کوئی اس کو رد کرے تو اسے سرے سے اس مسیح موعود کے تخیل ہی کو رد کر دینا ہوگا۔ بہرحال یہ بالکل ایک لغو بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبروں کو بنیاد بنا کر ایک مثیل مسیح کے ظہور کو ثابت کیا جائے، اور اس سے زیادہ لغو بات یہ ہے کہ ان خبروں کی بنیاد پر مسیح کے بروز کا خیال پیش کیا جائے، انکارنیشن کا، جو سراسر ایک ہندوانہ تخیل ہے۔ اور ان سب سے زیادہ بیہودہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص خود تمثیلی رنگ میں اپنے بطن سے پیدا ہو کر یہ اعلان کرے کہ جس عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی گئی تھی وہ پیدا ہو گیا ہے۔
پوائنٹ 3، احادیث میں نزول مسیح کی غرض اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آخر زمانے میں ایک عظیم الشان دجال، فریبی اور جعل ساز آدمی اپنے آپ کو مسیح کی حیثیت سے پیش کرے گا اور یہودی اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور ان کا فتنہ دنیا میں بہت بڑی گمراہی اور ظلم و ستم کا موجب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اصلی مسیح کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ اس فتنے کا قلع قمع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر اس لیے دی تھی کہ مسلمان دجال کو مسیح ماننے سے بچیں اور اس کے زمانے میں اصلی مسیح کی آمد کا انتظار کریں اور ان کی آمد پر فتنہ دجال کے استیصال میں ان کا ساتھ دیں۔ یہ خبر آپ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ کی ان پیشین گوئیوں کا سہارا لے کر کوئی مسیح یا بروز مسیح اٹھ کر آپ کی امت میں اپنی ایک امت آسانی کے ساتھ بنا لے۔ پوائنٹ 4، احادیث اس امر کی بھی تصریح کرتی ہیں کہ نزول کے نتیجے میں تمام ملتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف ملت اسلام باقی رہ جائے گی۔ ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر 1، روایت نمبر 5-14، روایت نمبر 1-2-5۔ ضمیمہ اول میں صلیب کو توڑ دینے یا محو کر دینے یا پاش پاش کر دینے اور خنزیر کو ہلاک کر دینے کا مطلب تمام محدثین نے یہ لیا ہے کہ عیسائیت اور اسلام کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور دونوں ملتیں ایک ہو جائیں گی۔ روایات نمبر 8، 14 اور 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت دجال کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اور مذکورہ بالا روایات میں جنگ اور جزیے اور خراج کو ساقط کر دینے کا مطلب بالاتفاق یہ سمجھا گیا ہے کہ تمام ملتوں کے ختم ہو جانے اور صرف ملت اسلام کے باقی رہ جانے کی وجہ سے جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور جزیہ اور خراج کسی پر عائد کرنے کا سوال ہی باقی نہ رہے گا۔ پوائنٹ 5، یہ امر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ جس طرح کہ وہ احادیث میں بیان ہوا ہے اور جس طرح کہ علماء امت نے اس کو سمجھا ہے کسی طرح عقیدہ ختم نبوت سے متصادم نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر 3۔ اور اس کے برعکس مسیح موعود کا قادیانی تخیل قطعی طور پر اس سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔ الف، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے۔ تمام مسلمان ہمیشہ سے ان پر ایمان لاتے رہے اور آئندہ بھی جو مسلمان ہوگا وہ ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ اب بھی جو ان کو نہ مانے وہ بالاتفاق کافر اور خارج از ملت ہے، اس لیے ان کی آمد ثانی پر کسی نئے کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ امکان عقلی کی حد تک اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو اس واقعے میں ہو سکتا ہے کہ جو صاحب نازل ہوئے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں یا نہیں، لیکن اس امر میں نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ ابن مریم ہیں تو ماننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی آمد سے مسلمانوں میں کفر و ایمان کی کوئی نئی تفریق رونما نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس جو شخص نازل نہ ہو بلکہ ہمارے درمیان پیدا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، اس کا دعویٰ لازماً امت میں کفر و ایمان کی ایک نئی تفریق برپا کرتا ہے اور اس کے انکار پر نئے سرے سے ان لوگوں کے خارج از ملت قرار پا جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے جنہیں ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیشہ کے لیے ایک ملت بنا کر بنیادی تفرقے سے محفوظ کر دیا ہے۔ قادیانی مسیح کے دعوے سے یہ امکان اب واقعے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بے پوائنٹ، احادیث میں صراحتاً یا اشارتاً کہیں بھی آنے والے مسیح ابن مریم کو اس حیثیت سے پیش نہیں کیا گیا ہے کہ وہ آ کر اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کرے گا، لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اپنے ماننے والوں کو ایک امت یا جماعت بنائے گا اور نہ ماننے والوں کو مسلمانوں میں سے الگ کر دے گا۔ احادیث میں اس کو ایک نیا اور مستقل مشن لے کر آنے والے شخص کی حیثیت سے پیش نہیں کیا بلکہ اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ وہ آ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا جو بھی امیر یا امام یا سردار جماعت ہوگا اس کی قیادت تسلیم کرے گا اور صرف فتنہ دجال کو ختم کرنے کی وہ خدمت انجام دے گا جو اس کے سپرد کی گئی ہوگی۔ اسی لیے وہ احتیاطاً نماز میں بھی مسلمانوں کی امامت نہ کرے گا بلکہ انہی کے امام کا اقتداء کرے گا تاکہ اس شبے کی گنجائش بھی نہ رہے کہ وہ اپنی سابق حیثیت میں واپس آیا ہے۔ ضمیمہ نمبر 1 کی روایات نمبر 2، 6، 8، 14، 15 اور ضمیمہ نمبر 3 کے پیراگراف 5، 6 اس مسئلے میں ناطق ہیں، مگر مسیح موعود کا قادیانی عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے اور برعکس نتائج پیدا کرتا ہے۔ جیم پوائنٹ، مسلمان جس حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنی پہلی بعثت میں نبی کی حیثیت سے آئے تھے اور اگرچہ نبوت کا فضل اور شرف ان سے سلب نہیں ہو گیا ہے، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا ہے اور اب قیامت تک حضور کا عہد نبوت ہے،
اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اب نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے پیرو اور آپ ہی کی شریعت کے متبع ہوں گے، اور ان کا کام اپنی رسالت کو پیش کرنا یا نئے احکام دینا یا پچھلے احکام میں رد و بدل کرنا نہ ہوگا، بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق اس خدمت خاص کو انجام دینا ہوگا جس کے لیے وہ نازل کیے جائیں گے۔ اس مسئلے میں امام رازی، امام نودی، علامہ تفتازانی، شیخ اسماعیل حنفی اور علامہ آلوسی کی تصریحات خاص طور پر قابل غور ہیں۔ اس تخیل کو اس مثال سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ خواجہ ناظم الدین اگرچہ اپنے وقت میں پاکستان کے گورنر جنرل تھے اور سابق گورنر جنرل ہونے کا اعزاز ان سے چھن نہیں گیا ہے، مگر مسٹر غلام محمد کے دور میں وہ ہمارے درمیان گورنر جنرل کی حیثیت میں نہیں بلکہ رعیت دولت پاکستان کے ایک فرد کی حیثیت میں ہے۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بالکل ہموار ہو جاتا ہے، اور اس امر کا شبہ تک باقی نہیں رہتا کہ ان کی آمد سے ایک نئے پیشوا کے اتباع کا سوال پیدا ہوگا، جسے قبول کرنے پر کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا انحصار ہو، بخلاف اس کے مسیح موعود کا قادیانی تخیل ایک نئے پیشوا کو ہمارے سامنے لاتا ہے جو نبوت کے تمام اعتقادی اور شرعی حقوق کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور وہ تمام دعوے لے کر اٹھتا ہے جو ایک مستقل رسالت کے ساتھ آنے والے شخص کے سوا کوئی دوسرا انسان پیش نہیں کر سکتا۔ ان دعووں کی نوعیت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مدعی اپنے آپ کو امتی اور تابع شرع محمدی کی حیثیت میں رکھتا ہے یا کسی اور حیثیت میں۔ اصل چیز جو اس کے دعووں کی نوعیت کو نزول مسیح کے اسلامی عقیدے سے اساسی طور پر قطعی مختلف کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نزول مسیح کا اسلامی عقیدہ ایک نئے پیشوا کی اطاعت اور اتباع کو کفر و ایمان کا مدار نہیں بناتا، اور مسیح موعود کا قادیانی عقیدہ اس کو مدار کفر و ایمان بناتا ہے۔ بے پوائنٹ آ گیا در باب ظہور مہدی۔ پوائنٹ نمبر 6، مہدی کے مسئلے کی نوعیت نزول مسیح کے مسئلے سے بہت مختلف ہے۔ اس مسئلے میں دو قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں، ایک وہ جن میں لفظ مہدی کی تصریح ہے، دوسری وہ جن میں صرف ایک ایسے خلیفہ کی خبر دی گئی ہے جو آخر زمانے میں پیدا ہوگا اور اسلام کو غالب کر دے گا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں سے کسی ایک کا بھی بلحاظ سند یہ پایا نہیں ہے کہ امام بخاری کے معیار تنقید پر پورا اترتا، چنانچہ انہوں نے اپنے مجموعہ حدیث میں کسی کو بھی درج نہیں کیا۔ مسلم نے صرف ایک روایت درج کی ہے جو لفظ مہدی سے خالی ہے، ملاحظہ و ضمیمہ 2 روایت نمبر 16۔ دوسری کتابوں میں جس قدر روایات موجود ہیں قریب ان سب کو ہم نے ضمیمہ 2 میں جمع کر دیا ہے۔ ان روایات میں سند سے قطع نظر کرتے ہوئے کمزوری کے متعدد پہلو ہیں۔ الف پوائنٹ، ان کے نفس مضمون میں صریح اختلافات ہیں۔ روایات نمبر 2، 3، 10، 14 اور 15 کہتی ہیں کہ وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ نمبر 18 اور 19 کہتی ہیں کہ اس کا ظہور عباسی خاندان میں ہوگا۔ نمبر 4، اس کے ظہور کا دائرہ تمام اولاد عبد المطلب تک پھیلا دیتی ہے۔ نمبر 5، اس دائرے کو پھیلا کر تمام امت تک وسیع کر دیتی ہے۔ اور نمبر 17 کہتی ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص ہوگا۔ پھر روایت نمبر 11 اور 13 کہتی ہیں کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور نمبر 14 کہتی ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام دونوں حضور کے اسم گرامی اور آپ کے والد کے نام پر ہوں گے۔ ان سب کے برعکس نمبر 12 کی روح سے اس کا نام حارث ہوگا، اور وہ آل محمد کی فرما روائی کے لیے زمین ہموار کرے گا۔ بے پوائنٹ، متعدد روایات میں اس امر کی اندرونی شہادت موجود ہے کہ ابتدائے اسلام میں جن مختلف پارٹیوں کے درمیان سیاسی کشمکش برپا تھی انہوں نے اپنے مفاد کے مطابق اس پیش گوئی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ روایات ان کے سیاسی کھیل کا کھلونا بننے سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ مثلاً روایت نمبر 1 میں خراسان کی طرف آنے والے سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے جو صاف بتاتا ہے کہ عباسیوں نے اس روایت میں اپنے مطلب کی بات داخل کی ہے، کیونکہ سیاہ رنگ عباسیوں کا شعار تھا اور ابو مسلم خراسانی نے عباسی سلطنت کے لیے زمین ہموار کی تھی۔ اسی طرح روایت نمبر 2، 3، 10، 14 اور 15 کو اگر نمبر 3، 18 اور 19 کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اس پیش گوئی کو بنی فاطمہ نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف بنی عباس اسے اپنی جانب کھینچ لے گئے ہیں۔ پوائنٹ 7، تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تمام روایات بالکل ہی بے اصل ہیں۔ تمام آمیزشوں سے الگ کر کے ایک بنیادی حقیقت ان سب میں مشترک ہے، اور وہی اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے میں ایک ایسے لیڈر کے ظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہے جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، ظلم و ستم مٹا دے گا،
سنت نبی پر عمل کرے گا، اسلام کو غالب کر دے گا اور خلق خدا میں عام خوشحالی پیدا کر دے گا۔ پوائنٹ 8، مہدی کے ظہور کا خیال بہرحال انہی روایات پر مبنی ہے، اور یہ روایات اس تخیل سے بالکل خالی ہیں کہ مہدی نبوت کے منصب کی طرح کسی دینی منصب کا نام ہے جسے ماننا اور تسلیم کرنا کسی درجے میں بھی شرعاً ضروری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو شخص موعود کے لیے بطور ایک اہم صفت کے استعمال کیا ہے کہ وہ ایک ہدایت یافتہ شخص ہوگا۔ اور ایک روایت نمبر 12 میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ہر مومن پر اس کی مدد واجب ہے۔ یہ بات اگر فی الواقع حضور نے فرمائی ہے تو اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ہر مجاہد فی سبیل اللہ اور حامی حق کی مدد کرنا اور راہ خدا میں اس کا ساتھ دینا مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اسی طرح شخص موعود کی مدد کرنا بھی واجب ہوگا۔ اس کو کسی کھینچ تان سے بھی یہ معنی نہیں پہنائے جا سکتے کہ منصب مہدیت کے نام سے اسلام میں کوئی دینی منصب پایا جاتا ہے جس کو ماننا یا جس پر ایمان لانا واجب ہو، اور جس کو نہ ماننے سے دنیا اور آخرت میں کچھ مخصوص اعتقادی اور معاشرتی نتائج پیدا ہوتے ہوں۔ پھر احادیث میں کہیں اس عجیب و غریب حرکت کے لیے بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کوئی آدمی انا المہدی کے نعرے سے ہی دین کا کام کرنے اٹھے اور پھر اپنی طاقت کا بڑا حصہ صرف اپنے آپ کو مہدی منوانے پر ہی صرف کر دے۔ پوائنٹ 9، یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مہدی کے متعلق کوئی خاص عقیدہ اسلامی عقائد میں شامل نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتب عقائد اس سے بالکل خالی ہیں، اور تاریخ کے دوران میں جتنے لوگوں نے بھی مہدویت کا دعویٰ کر کے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر یا گمراہ یا دائرہ اسلام سے خارج ٹھہرا کر اپنے ماننے والوں کی الگ جماعت بندی کی ہے، علماء اسلام نے ان سب کی مخالفت کی اور امت کی عظیم اکثریت نے ان کو رد کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بجواب نکتہ دوم۔ پوائنٹ 10، یہ بات کہ مسیح موعود جن کے آنے کی مسلمان توقع رکھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، ان تمام روایات سے جو ضمیمہ نمبر 1 میں اور ان تمام اقوال علماء سے جو ضمیمہ نمبر 3 میں جمع کر دیے گئے ہیں ثابت ہے۔ ہمیں کوئی روایت حدیث کی کسی کتاب میں ایسی نہیں ملی جس میں آنے والے مسیح کا ذکر عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم یا ابن مریم کے سوا کسی اور ایسے لفظ سے کیا گیا ہو جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ شاید آنے والا مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی اور ہو۔ صرف ایک روایت ایسی ہے جس میں محض مسیح کا لفظ آیا ہے، ضمیمہ نمبر 2 روایت نمبر 8، مگر وہ بھی بعض دوسری سندوں سے جن الفاظ میں مروی ہوئی ہے ان میں یا تو عیسیٰ کی تصریح ہے یا ابن مریم کی۔ نیز ابتدا سے آج تک کے علماء اسلام میں کوئی قابل ذکر عالم کم از کم ہمارے علم کی حد تک نہیں ہے جس نے کبھی اس خیال کا اظہار کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ صفات اور حالات میں ان سے مشابہ کوئی غیر ابن مریم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد کا نظریہ مثیل مسیح نہ چل سکا تو انہوں نے تمثیلی رنگ میں اپنے آپ کو مریم اور پھر خود اپنے ہی بطن سے پیدا شدہ عیسیٰ ابن مریم قرار دیا، اور جب یہ پوزیشن بھی قابل قبول قرار نہ پائی گئی تو یہ عجیب و غریب خیال ظاہر کیا کہ چونکہ میں کسی سلسلہ تصوف میں مرید نہیں ہوں اور میرا کوئی والد روحانی یا پیر نہیں ہے، اس لیے گویا میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بے باپ پیدا ہوا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ بجواب نکتہ سوم۔ پوائنٹ 11، جہاں تک حضرت مسیح کے نزول کا تعلق ہے علماء اسلام یہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ نزول نبی کی حیثیت میں نہیں ہوگا بلکہ شرح عقائد نصفی، تفسیر روح البیان اور تفسیر روح المعانی میں یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی طرف نہ وحی ہوگی نہ وہ احکام مقرر کریں گے۔ نیز احادیث میں کہیں کوئی اشارہ تک ایسا نہیں پایا جاتا جس سے حضرت عیسیٰ کے نبی کی حیثیت سے آنے اور بذریعہ شرعی احکام پانے کا شبہ کیا جا سکتا ہو۔ رہے مہدی تو ان کے بارے میں نبوت اور وحی کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیراگراف نمبر 8-9 میں جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ اس نقطے کی توضیح کے لیے کافی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بجواب نکتہ چہارم۔ پوائنٹ 12، قرآن اور سنت کے کسی حکم کو منسوخ کرنا یا کسی حکم میں رد و بدل کرنا عیسیٰ ابن مریم اور مہدی دونوں کے اختیارات سے قطعاً خارج ہے۔ ضمیمہ نمبر 1، 2، 3 میں جو احادیث اور اقوال جمع کیے گئے ہیں وہ اس سوال کے جواب میں بالکل ناطق ہیں۔ اگر کوئی احادیث میں یدع الحرب، یدع الجزیہ، یدع الخراج وغیرہ الفاظ دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آ کر جہاد بالسیف کو ممنوع قرار دیں گے اور جزیہ اور خراج سے ذمیوں کو معاف کر دیں گے تو وہ صریح غلط بات سمجھ بیٹھتا ہے۔
اول تو احادیث میں خود ہی یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد پر ملتوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا اور ایک ہی ملت رہ جائے گی، اس لیے جنگ اور جزیہ اور خراج خود ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے ضمیمہ نمبر 1 کے روایت نمبر 20 میں کسر صلیب، قتل خنزیر اور وضع جزیہ کو حضرت عیسیٰ کے بجائے مسلمانوں کا فعل بتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تنسیخ احکام کے مجاز عام مسلمان تو بہرحال نہیں ہو سکتے۔ تیسرا یہ کہ محدثین نے اس کے معنی بالاتفاق وہی بیان کیے ہیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں فَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نصرانیت کو ختم کر دیں گے، صلیب کو حقیقتاً توڑ دیں گے، اور دوسرے فقرے سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے کو حرام کر دیں گے۔ وَيَدَعُ الْحَرْبَ کی روایت میں حرب کے بجائے جزیے کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک ہو جائے گا اور اہل ذمہ باقی ہی نہ رہیں گے کہ کوئی جزیہ ادا کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بجواب نقطہ پنجم۔ پوائنٹ 13، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی۔ اس کی تفصیل علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس طرح کی ہے۔ نمبر 1، سچا خواب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدائی صورت تھی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ اس طرح صاف صاف آتا تھا جیسے صبح کی سفیدی۔ نمبر 2، فرشتہ آپ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالتا تھا بغیر اس کے کہ وہ آپ کو نظر آئے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے یا پھونکی ہے کہ کوئی متنفس ہرگز نہ مرے گا جب تک کہ اپنے حصے کا پورا رزق نہ پائے، لہٰذا اللہ سے ڈر کر کام کرو اور طلب رزق کا اچھا طریقہ اختیار کرو، اور رزق میں تاخیر تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طلب کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی اس کا انعام، وہ صرف اس کی اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، فرشتہ آپ کے سامنے بصورت انسان نمودار ہو کر بات کرتا تھا اور اس وقت تک مخاطب رہتا تھا جب کہ آپ اس کی بات پوری طرح ذہن نشین نہ کر لیں۔ اس صورت میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ نمبر 4، وحی سے پہلے آپ کے کان میں ایک گھنٹی سی بجنی شروع ہوتی تھی اور اس کے ساتھ پھر فرشتہ بات کرتا تھا۔ یہ وحی کی شدید ترین شکل تھی جس سے سخت جاڑے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو وہ بوجھ کے مارے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس حال میں وحی آئی کہ آپ زید بن ثابت کے زانوں پر سر رکھے لیٹے تھے۔ اس وقت ان پر اتنا بوجھ پڑا کہ ان کی ران ٹوٹنے لگی تھی۔ پوائنٹ 5، آپ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا اسے وہ آپ پر وحی کرتا تھا۔ یہ شکل 2 مرتبہ پیش آئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ نمبر 6، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی جبکہ آپ معراج میں آسمانوں پر تھے اور وہاں نماز فرض کی اور دوسری باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے توسط کے بغیر آپ سے گفتگو کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے لیے تو یہ مرتبہ قرآن سے ثابت ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے حق میں اس کا ذکر معراج کی حدیث میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے بے پردہ ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور نے خدا کو دیکھا، مگر اس مسئلے میں سلف اور خلف کے درمیان اختلاف ہے۔ سیوطی نے اتقان جلد اول میں ایک پوری فصل اسی مضمون پر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، کوٹ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے تو ابتدائی 3 سال تک اسرافیل آپ کی تعلیم و تربیت پر مامور رہے اور ان کے ذریعے سے قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا۔ پھر جبرائیل وحی لانے پر مقرر ہوئے اور وہ 20 سال تک قرآن لاتے رہے۔ وحی کی صورتیں حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، کان میں گھنٹی بجنی شروع ہوتی اور پھر فرشتے کی آواز آتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلے آپ سب طرف سے توجہ ہٹا کر اس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جائیں۔ حضور کا بیان ہے کہ یہ شکل آپ کے لیے سب سے زیادہ شدید تھی۔ نمبر 2، آپ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالی جاتی تھی جیسا کہ آپ نے خود بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، فرشتہ آپ سے انسانی شکل میں آ کر بات کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ نمبر 4، فرشتہ خواب میں آ کر آپ سے بات کرتا تھا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست کلام کرتا، خواہ بیداری میں یا خواب میں۔ اگلی ہیڈنگ بجواب نقطہ ششم۔ پوائنٹ 14، ختم نبوت کی یہ تعبیر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کسی نوعیت کا نبی نہیں آ سکتا،
اور یہ کہ آپ آخری نبی ہیں جس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور یہ کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کو مانے وہ کاذب اور کافر اور دائرہ ملت سے خارج ہے۔ یہ آغاز اسلام سے آج تک تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے جس میں اسلامی فرقوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد قرآن، سنت اور اجماع امت پر ہے۔ الف پوائنٹ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بألفاظ صریح خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ ترجمہ: سورہ احزاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ خاتم کے لفظ کو خواہ زیر یا زبر کے ساتھ پڑھا جائے، خاتم یا خاتم، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے۔ خاتم لفظ ختم سے نکلا ہے جس کے معنی مہر کرنے یا لگانے کے ہیں، اور اگر خاتم پڑھا جائے تو اس کے معنی خود مہر کے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انبیاء کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے۔ یہ آیت جس سیاق و سباق میں آئی ہے وہ اس معنی کو قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ یہ سیاق و سباق ہے کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو بالکل صلبی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، جس سے بے اولاد لوگوں کے دوسرے رشتہ دار وراثت سے محروم ہو جاتے تھے، اور گھر میں ایک غیر صلبی بیٹے کا اصلی بیٹے کی طرح رہنا بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں متبنہ کی نفی فرمائی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود حضرت زینب سے شادی کر کے عرب کی اس رسم کو عملاً توڑ دیں۔ چنانچہ آپ نے اس پر عمل کیا اور اس پر نہ صرف مدینے میں بلکہ عرب کے دوسرے حصوں میں بھی نبی کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سخت طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ منافقین، یہود اور مشرکین سب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ جس شخص کی متعلقہ بیوی سے شادی کی گئی ہے وہ آپ کا صلبی بیٹا نہ تھا، اس لیے اس سے شادی کرنا جائز تھا، تو جواب میں وہ کہتے تھے کہ بالفرض یہ جائز ہی صحیح، مگر اس فعل کا کرنا کیا تھا؟ ان اعتراضات کے جواب میں سورہ احزاب کا 5واں رکوع نازل ہوا، جس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ نبی نے یہ فعل ہمارے حکم سے کیا ہے، پھر مذکورہ بالا آیت میں معترضین کو 3 جواب دیتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جو نکاح انہوں نے کیا ہے وہ بہو سے ہوا ہی نہیں، پھر اس پر اعتراض کیسا؟ نمبر 2 یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کا فرض ہے کہ شریعت الہی کے احکام کو نہ صرف بیان کریں بلکہ خود ان پر عمل بھی کریں اور غیر شرعی رسموں کو مٹائیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ رسول بھی ایسے ہیں کہ ان کے بعد کوئی رسول یا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی خرابی کو باقی رہنے دیں تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ بعد میں کوئی دوسرا آ کر اس کی اصلاح کر دے گا۔ اس سیاق و سباق میں نہ یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی مہر لگا کر آئندہ نئے نبی بناتے رہیں گے، اور نہ یہ معنی لیے جا سکتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین بمعنی افضل النبیین ہیں، جن پر نبوت کے کمالات تو ختم ہو گئے مگر سلسلہ نبوت بند نہ ہوا۔ ان دونوں من گھڑت معنوں میں سے جو بھی لیے جائیں گے، خاتم النبیین کا فقرہ اس سیاق و سباق میں بالکل مہمل ہو جائے گا۔ بے پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نہایت واضح الفاظ میں مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے اس کی تشریح فرما دی ہے، جس کے بعد کوئی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو کسی دوسری تعبیر اور تاویل کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ ضمیمہ نمبر 4 میں ہم نے وہ تمام احادیث جمع کر دی ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں نہایت مضبوط سند کے ساتھ کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان احادیث کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ مضمون ایک دفعہ نہیں بار بار بیان کیا ہے اور ایسے صریح الفاظ میں بیان کیا ہے جن سے زیادہ صریح الفاظ اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ پوائنٹ جیم، قدیم زمانے سے آج تک امت کے تمام علماء اس آیت کے وہی معنی سمجھتے رہے ہیں جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں۔ ضمیمہ نمبر 5 میں ہم نے 3 صدی سے لے کر 13ویں صدی تک تمام اکابر مفسرین کی تفسیریں نقل کر دی ہیں، جنہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر ملک کے مفسر اس کا صرف یہی ایک مطلب لیتے رہے ہیں، اس کے سوا کسی مفسر کا کوئی قول پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دال پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے متصلاً بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق ان سب لوگوں کے خلاف جنگ کی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس دعوے کو مانا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا
معاملہ قابل ذکر ہے۔ معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ مسیلمہ نے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، وہ آپ کو نبی تسلیم کرتا تھا، البتہ خود اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا۔ طبری وہ خط نقل کرتا ہے جو مسیلمہ نے حضور کی وفات سے پہلے آپ کو لکھا تھا۔ اس میں وہ لکھتا ہے، ترجمہ: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ امر نبوت میں شریک کیا گیا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا۔ پھر تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ ان گڈ فیتھ اس پر ایمان لائے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ وہ وجوہ بتائے ہیں جن کی بنا پر بنو حنیفہ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص رحال بن غفوہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوا اور کچھ مدت رہ کر قرآن سیکھتا رہا، پھر وہ مسیلمہ کے پاس جا کر اس کی نبوت پر ایمان لے آیا اور اس نے بنو حنیفہ کو یقین دلایا کہ رسول اللہ نے خود اس کو شریک فی الامر کیا ہے، نیز جو قرآن اس کو یاد تھا اسے اس شخص نے مسیلمہ پر نازل شدہ کلام کی حیثیت سے بنو حنیفہ کے سامنے پیش کیا۔ یہی چیز بنو حنیفہ کے لیے سب سے بڑھ کر فتنے کا موجب بنی، مگر اس نیک نیتی کے باوجود صحابہ کرام نے بنو حنیفہ کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فوج کشی کی۔ پھر یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ مسیلمہ اور بنو حنیفہ کے خلاف صحابہ کرام کی جنگ بربنائے دعویٰ نبوت نہ تھی بلکہ بربنائے خروج و بغاوت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی قانون میں جن لوگوں کے خلاف خروج و بغاوت کے جرم میں فوج کشی کی جاتی ہے ان کے اسیروں کو غلام نہیں بنایا جاتا، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ذمی، مگر مسیلمہ کے پیرووں کے خلاف جو فوج کشی کی گئی تھی اس کے آغاز ہی میں حضرت ابو بکر نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ترجمہ: ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور ان سے اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی، یعنی وہ ذمی نہیں بنائے جائیں گے۔ اور واقعتاً بھی یہی ہوا کہ بنو حنیفہ کے اسیر غلام بنائے گئے، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی کے حصے میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نامور صاحبزادے محمد بن حنیفہ اسی حنفی لونڈی کے بطن سے تھے۔ یہ تھا ختم نبوت اور ارتداد کے مسئلے میں صحابہ کرام کی پوری جماعت کا متفقہ فیصلہ۔ اسلام اور اس کے اصول و قوانین کے لیے قرآن و حدیث کے بعد اجماع صحابہ سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہے، اور کم از کم کوئی معقول آدمی تو یہ بات نہیں مان سکتا کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت پائی تھی ان کی متفقہ رائے تو اسلام کی صحیح ترجمان نہ ہو، اور آج کوئی زید یا بکر جس چیز کو اپنی جگہ اسلام سمجھ بیٹھا ہو وہ اصلی اسلام ہو۔ پوائنٹ: دور صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک ختم نبوت کے بارے میں امت کے فقہا، محدثین اور مفسرین کا کیا مسلک رہا ہے، اسے ہم نے ضمیمہ نمبر 5-6 میں پیش کر دیا ہے۔ اس میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک ہی بات ہے جسے پہلی صدی ہجری کے امام ابو حنیفہ سے لے کر 13ویں صدی کے علامہ آلوسی تک سب کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ہندوستان کے مصنفین فتاوائے عالمگیری، ایران کے امام غزالی، ماوراء النہر کے ملا علی قاری، ترکی کے اسماعیل حقی، عراق کے علامہ آلوسی، شام کے علامہ ابن کثیر، مصر کے امام سیوطی، یمن کے امام شوکانی، مراکش کے قاضی عیاض اور اندلس کے ابن حزم سب شامل ہیں۔ پھر ان میں زمخشری معتزلی ہیں تو امام رازی اشعری، شوکانی اہل حدیث ہیں تو ابن حزم ظاہری، ابن کثیر حنبلی ہیں تو امام غزالی شافعی، قاضی عیاض مالکی ہیں تو اسماعیل حقی اور آلوسی اور ابن نجیم وغیرہ حنفی۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر ملک، ہر زمانے اور ہر مسلک و مذہب کے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ وہی ہے جسے یہاں آل مسلم پارٹیز کنونشن نے پیش کیا ہے۔ پوائنٹ 15: یہ امر نظر انداز نہ کیا جانا چاہیے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ محض ایک اعتقادی مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف رونما ہونے کے اثرات و نتائج صرف فکر و خیال کی دنیا تک محدود رہ سکتے ہوں، بلکہ یہی وہ واحد بنیاد ہے جس پر مسلمانوں کی پوری قومی عمارت قائم رہ سکتی ہے، جس کی بقا پر مسلم ملت کی وحدت اور اس کا استحکام منحصر ہے، اور جس کے متزلزل ہو جانے کے اثرات اور نتائج محض مذہب کے دائرے تک محدود رہ جانے والے نہیں ہیں
بلکہ تمدنی اور سیاسی اور معاشی اور بین الاقوامی ہر حیثیت سے ہمارے لیے سخت مہلک ہیں۔ تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان عقائد اور اصول اور فروع میں بے شمار اختلافات رونما ہو چکے ہیں اور اب بھی ہوئے جا رہے ہیں، جن کے نہایت برے اثرات ہمارے اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ مگر شروع سے آج تک جس چیز نے تمام تفرقوں اور اختلافات کے باوجود ہم سب کو ایک ملت بنا رکھا ہے، اور جس چیز کی بدولت ہمیشہ قومی خطرات اور مصائب کے وقت یا اہم قومی مسائل پیش آنے پر ہمارا متحد ہو کر کام کرنا ممکن ہوا ہے، وہ صرف ایک رسول کی پیروی پر ہمارا متفق ہونا ہے۔ یہ ایک بنیاد بھی اگر متزلزل ہو جائے اور نئے نئے رسولوں کی دعوتیں اٹھ کر ہمیں الگ الگ امتوں میں بانٹنا شروع کر دیں، تو پھر کوئی طاقت ہمیں مستقل طور پر پراگندہ ہونے سے نہ بچا سکے گی، اور کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جو ہم کو کبھی جمع کر سکے۔ اس فتنہ عظیم سے جو لوگ رواداری برتنے کا ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ رواداری کے معنی اور اس کے حدود نہیں جانتے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام سے نا آشنا ہیں، بلکہ در حقیقت وہ بڑی نادانی اور بے فکری کے ساتھ مسلم ملت کی قبر کھودنا چاہتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے حق میں تو ان کی یہ غلطی قطعی طور پر ہلاکت کا پیغام ہے، اور اس ریاست کا کوئی بڑے سے بڑا بدخواہ بھی اس کے ساتھ وہ بدخواہی نہیں کر سکتا جو یہ رواداری کے پیغمبر کر رہے ہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کی متفقہ قومی خواہش سے بنا ہے، اور اسی وقت تک یہ ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے قائم ہے جب تک مسلمانوں کی متفقہ قومی خواہش اس کی پشت پناہ ہے۔ دنیا کے دوسرے مسلم ممالک میں جہاں زبان ایک ہے، نسل ایک ہے، اور جغرافیائی حیثیت سے قومی وطن یکجا ہے، مسلمانوں کو اپنی قومیت کے لیے اسلام کے سوا دوسری بنیادیں بھی مل سکتی ہیں، مگر پاکستان جس میں نسل ایک، نہ زبان ایک، اور جغرافیائی حیثیت سے جس کے دو ٹکڑے 1000 میل کے فاصلے پر واقع ہیں، یہاں قومیت کی کوئی دوسری بنیاد تلاش کرنے والا اور اس کو ممکن سمجھنے والا صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو خیالات کی دنیا میں رہتا ہو اور جسے عملی سیاست کی ہوا تک نہ لگی ہو۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بنائے وحدت اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اسلام میں بھی صرف ایک ختم نبوت وہ چیز ہے جو اس وقت عملاً بنائے وحدت بنی ہوئی ہے۔ اس بنیاد کو رواداری کی مقدس دیوی کے آستانے پر بھینٹ چڑھا دیجئے، پھر دیکھیے کہ کون سی طاقت اس عمارت کو مسمار ہونے سے بچا سکتی ہے۔ آج اس اجرائے سلسلہ نبوت کے اثرات زیادہ تر پنجاب تک محدود ہیں، اس لیے اس کے پورے کرشمے ہماری قومی قیادت کو نظر نہیں آتے، مگر جب یہ فتنہ اپنی تبلیغ سے دوسرے صوبوں تک پھیل جائے گا، تب ان عقلائے روزگار کو رواداری کے معنی اچھی طرح معلوم ہو جائیں گے۔ اگلا جواب ہے نقطہ ہفتم کا جواب۔ پوائنٹ 16۔ نقطہ ہفتم متعدد سوالات پر مشتمل ہے جن پر ہم الگ الگ بحث کریں گے۔ نمبر 1، یہ امر کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم کلیدی مناصب پر فائز نہیں ہو سکتا، قرآن کی صریح ہدایت پر مبنی ہے۔ قرآن نے اس قاعدے کو ایجابی یعنی پازیٹیو اور سلبی نیگیٹو دونوں طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایجابی طریقے سے وہ کہتا ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی امر میں نزاع ہو جائے تو اس کو پھیرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو خدا پر اور روز آخرت پر۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اولو الامر صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، البتہ کام دینے والے بااختیار لوگوں کے ماتحت غیر مسلموں کے اہلکار ہونے میں یہ آیت مانع نہیں ہے۔ دوسری طرف سلبی حیثیت سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا دوسرے لوگوں کو شریک راز نہ بناؤ۔ شریک راز ہم نے لفظ بطانہ کا ترجمہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، آل عمران۔ زمخشری نے جو عربی زبان کے مسلم ماہرین میں شمار ہوتا ہے، اس لفظ کی تشریح یوں کی ہے: بطانہ کا لفظ زہارہ کی ضد ہے۔ کپڑے کے استر کو کپڑے کا بطانہ کہتے ہیں۔ آدمی کا بطانہ اور ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو، جو اس کے اندرونی معاملات پر مطلع ہو۔ سورہ توبہ میں پھر ارشاد ہوتا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا، اور اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اپنے معاملات میں دخیل لفظ ولیجہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ولاج سے نکلا ہے
جس کے معنی گھسنے اور داخل ہونے کے ہیں۔ اس کے معنی کی تشریح راغب اصفہانی نے مخصوص لغت قرآن میں اس طرح کی ہے: ولیجہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنا معتمد علیہ بنائے اور در حقیقت اس کا رفیق نہ ہو۔ اہل عرب کے محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں قوم کا ولیجہ ہے، یعنی وہ در حقیقت ان میں سے نہیں ہے مگر ان کے ساتھ لاحق ہو گیا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق انسان اور غیر انسان دونوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ان ہدایات کا منشا یہ ہے کہ غیر مسلموں کو رازوں میں شریک نہ کیا جائے اور حکومت کے نظام کی رہنمائی اور پالیسی کی تشکیل میں ان کو دخیل نہ بنایا جائے۔ ان ہدایات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں جس طریقے سے عمل کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس پورے دور حکومت میں کسی غیر مسلم کو نہ مجلس شورا میں شریک کیا گیا، نہ کسی صوبے کا گورنر بنایا گیا، نہ کسی فوج کا سالار بنایا گیا، نہ قاضی بنایا گیا، اور نہ کوئی دوسرا ایسا منصب دیا گیا جو کلیدی منصب کی تعریف میں آتا ہو، یعنی جس کا پالیسی بنانے میں کوئی دخل ہو یا جس کے ذریعے سے وہ پالیسی پر اثر انداز ہو سکے۔ اگرچہ حکومت کی خدمات میں غیر مسلم شریک ضرور کیے گئے تھے مگر کلیدی مناصب سے فروتر مناصب ہی پر رکھے گئے تھے۔ حالانکہ نبی اکرم کی حکومت میں یہودی، عیسائی اور مجوسی بڑی تعداد میں ذمیوں کی حیثیت سے موجود تھے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں سلطنت کی رعایا مسلمانوں کی بنسبت غیر مسلموں پر بہت زیادہ مشتمل تھی۔ نمبر 2، یہ امر کہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی اعلانیہ اشاعت کا حق حاصل ہے یا نہیں، اس باب میں جہاں تک ہمیں علم ہے نفیاً یا اثباتاً کوئی احکام نہیں دیے گئے ہیں۔ نہ اس کی صاف صاف اجازت ہی کا کوئی حکم ہے، نہ اس کی صریح ممانعت ہی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ایک اسلامی ریاست کے اہل حل و عقد اسلام کی عمومی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے متعلق خود ہی مناسب حدود تجویز کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ 3، اس سلسلے کا آخری مسئلہ جو ویکیریس لائبلٹی ان سن کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، اس سے اگر عدالت کا منشا یہ معلوم کرنا ہے کہ اسلام میں ایک شخص کے گناہ کی ذمہ داری میں دوسرے لوگ کس حد تک اور کس حیثیت سے شریک ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں معاشرے کی فلاح و بہبود معاشرے کے تمام افراد کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہر فعل جو معاشرے میں کسی نوعیت کی خرابی پیدا کرتا ہو ایک شخص کا محض ذاتی گناہ نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی گناہ ہے۔ اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہر شخص کا فرض ہے۔ نہ روکے تو گناہ کی اشاعت میں حصہ دار ہوگا، اور جو شخص معاشرے میں جتنی زیادہ طاقت اور ذمہ دارانہ حیثیت رکھتا ہے وہ اس خرابی سے رواداری برت کر اتنا ہی زیادہ سخت جواب دہی کا مستحق ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں اس اجتماعی فریضے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، اور اس کو اتنی کثرت سے اتنے مختلف طریقوں سے زور دے کر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا معتبر جز بھی اس بیان میں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ توضیح مدعا کے لیے ہم یہاں صرف 2 حدیثیں نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ترجمہ: خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ امام جو سب لوگوں کا فرما روا ہے وہ اپنی پوری رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ مرد اپنے اہل خانہ کا راعی اور وہ اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کی اولاد کی راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ غلام اپنے آقا کے مال کا راعی ہے اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ پس خبردار، تم سب راعی ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا دائرہ اثر جتنا وسیع ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم فرماتے ہیں، ترجمہ: کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی قوم میں رہ کر معصیتوں کا ارتکاب کرے اور اس قوم کے لوگ اس کو بدلنے کی قوت رکھنے کے باوجود اس کو نہ بدلیں اور پھر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو اس کی سزا نہ دے۔ قرآن مجید میں ہم کو اس مضمون کی 1 سے زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ معصیت اور غلط کاری کے ذمہ دار تنہا وہی لوگ نہیں ہیں جو اس کا ارتکاب کریں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس پر راضی ہوں اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس سے رواداری برت کر اسے پھیلنے کا موقع دیں۔ چنانچہ قرآن قوموں پر عام عذاب نازل ہونے کی وجہ یہی بیان کرتا ہے کہ اگرچہ ایسی قوموں کے سب لوگ یکساں مرتکب معصیت نہ تھے مگر معصیت پر راضی ہو کر اور اس سے رواداری برت کر سب گناہ میں شریک ہو گئے تھے، اس لیے خدا نے عام اور خاص سب کو مبتلا عذاب کیا۔